یہ مفعول بھی ہے، اور معرب مبنی میں سے معرب ہے، یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے، مذکر مونس میں سے یہ مذکر ہے۔ تو عہد مسند، مسند یعنی فعل، انت ضمیر مسند الیہ فاعل، اور نا ضمیر مفعول بھی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ربنا اللہ جو ہے، رب مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم کی علامت یہ کہ یہ ربنا مضارع، یہ مضاف ہے، اور مضاف کی علامت مضاف ہے، اور پھر معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، معرب کی قسم جو ہے اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے، اور اسم متمکن ترکیب میں واقع ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، مذکر مونس میں سے مذکر ہے۔ اسم متمکن کی پہلی قسم جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے۔ نا جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ کہ مضاف الیہ بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ پھر معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی کی دو قسمیں، اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، غیر اصل کی قسم ضمائر ہے، ضمائر کے اندر یہ جو ہے منصوب جو ہے یہ ربنا جو ہے یہ منصوب یہ جو بنے گا مرفوع یہ مرفوع متصل ہے، مرفوع متصل ہے۔ پھر معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، پھر یہ واحد منصوب تثنیہ جمع متصل میں بھی سے ہے یہ نظام الدین بھائی، ربنا ایاک ایانا، اسم کے جی ساتھ صحیح ہے ہے، نا؟ منصوب متصل، جی منصوب متصل ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، اور اس کے بعد واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے، مذکر مونس میں سے مذکر ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اللہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ کہ الف ناظمیر لام اس کیا کے ہے؟ ساتھ ہے۔ جی حضرت، ناظمیر کیا بن رہا ہے؟ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ حضرت یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گا، پھر یہ ضمیر کی منصوب کون سی قسم ہے؟ منصوب منصوب متصل، جہاں یہ منصوب ہے، مضاف الیہ منصوب ہوتا ہے۔ مجرور متصل، سوری یہ حضرت یہ جو بنے گا مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ مجرور متصل، جی حضرت، جی حضرت مجرور متصل۔ اللہ جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ کہ اس کے اندر جو الف لام ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ جو ہے معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، معرب کی اسم متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے، پھر معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور ہے مذکر مونس میں سے مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اسم متمکن کی کس پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ جو ہے ربنا اللہ یہ اس کی خبر ہے، اور ربنا اللہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب کی قسم مفید غیر مفید میں سے مفید ہے، مفید کی دو قسمیں خبریہ انشائیہ میں سے یہ خبریہ ہے، خبریہ کی دو قسمیں اسمیہ اور فعلیہ میں سے یہ اسمیہ ہے، ربنا مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا، اور اللہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ حاذا کتابنا، حاذا جو مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ کہ یہ مسند الیہ ہے، اور یہ معرب میں سے یہ مبنی ہے، مبنی کی دو قسمیں، اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، غیر اصل کی قسم اس میں اشارہ ہے اور مسند الیہ بھی ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے۔ اس کے بعد یہ کتابنا، کتاب مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ ہے کہ مضاف ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ جو ہے معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، معرب کی علامت ہی کسی متمکن ترکیب میں واقع ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے کیونکہ مضاف ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، جب مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور یہ نا ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے کیونکہ ضمائر ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ
جو ہے مبنی ہے. مبنی کی دو قسمیں اصل غیر اصل میں سے یہ غیر اصل ہے. غیر اصل کی قسم مجرور متصل ہے مضاف الیہ ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمائر ہے. واحد تسنیہ جمع میں سے جمع ہے. واحد مذکر مونس میں سے یہ مذکر ہے. حاذا کتابنا مفرد مرکب میں سے مفرد مرکب ہے. مرکب کی دو قسمیں مفید غیر مفید میں سے مفید ہے. مفید کی جو دو قسمیں خبریہ انشائیہ میں سے یہ خبریہ. خبریہ کی جو دو قسمیں اسمیہ فعلیہ میں سے حاذا مبتدا کتابنا مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کے خبر بنا مبتدا حاذا کے لیے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ذرا بتا ہاں. اس جملہ پہ کون سا ضابطہ فٹ ہوتا ہے؟ جی حضرت. جی حضرت اس اعلیٰ میں کتاب میں جہاں کوئی ضابطہ ہے. جی حضرت اس پہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر خبر جو ہے وہ یہ مفرد کی تعویل میں بن کے اگر تو یہ شبہ جملہ ہو تو یہ مفرد کی تعویل میں بن کے خبر بنے گی حاذا کے لیے. ایسے تو اور ہوگا. دوسرا اس میں یہ کہ حاذا جب ابتدا میں آئے گا تو وہ مبتدا بنے گا. اس میں اشارہ جب ابتدا میں آئے گا اس میں اشارہ ہو اس میں موصولہ ہو. پورا ضابطہ اور سنا ہونا. حضرت اس میں پورا ضابطہ یہ کہ اسماء اشارہ اسماء موصولہ اور ضمائر اگر ابتدا میں آئیں گے تو مبتدا بنیں گے. اور دوسرا اگر خبر جملہ ہو تو یہ مفرد کی تعویل میں بن کے خبر بنیں گے. اور اگر ان اس کے ساتھ ہو تو مصدر کی تعویل میں بن کے یہ خبر بنیں گے. پہلا کاغذ ہے تو یہاں فٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے حاضر شروع میں. دوسرا ضابطہ تو یہاں آپ کیسے منتخب کر رہے ہیں اس کو؟ یہاں جملہ تو نہیں ہے خبر. حضرت کتاب نہ کیونکہ کتاب اور اگر ویسے تو یہ نکرہ بنتا تھا یہاں پہ کتاب نہ ضمائر ہونے کی وجہ سے پھر یہ اس میں مضاف الیہ بن کے تو بنا خبر. تو اس لیے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید یہ جملہ تو اس نہیں طرح ہے. کو حضرت مرکب تو بنے گا نا. جب بھی وہاں مرکب جملہ یعنی مرکب اور جملہ میں فرق ہے نا. صحیح. مرکب مفید جملہ ہوتا ہے. مرکب اور غیر مفید جملہ نہیں ہوتا. اور کتاب نہ یہ مرکب غیر مفید ہے. جی صحیح ہے حضرت. سمجھ آ گیا نظام بھی؟ جی جی صحیح ہے حضرت. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. آگے چلیں. جی حضرت. ذرا بتا ہاں. ضرب جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعل میں سے فعل ہے. فعل کی علامت جو ہے اس کے اندر یہ فعل ماضی ہے. اور مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی علامت یہ کہ فعل ماضی فعل امر حاضر تمام حروف مبنی ہے. معرفہ یہ پھر مسند ہو گیا. پھر ضربتا یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعل میں سے اسم فعل میں سے اسم ہے. اسم کی علامت یہ ہے کہ ذرا بتا یہ حضرت ضمیر بنے گا. ضرب نہیں ضرب بتا بذات خود یہ فعل ماضی کا حصہ ہے. یہ فعل ماضی کا حصہ ہے کیونکہ ہاں جو ہے اس کے اندر ضرب بتا کے اندر جو ہے ضمیر جو ہے من بنے گی. ضرب بتا مونس کا ہما ضمیر جو ہے اس کے اندر جو ہے مستتر ہے بارز ہے. اس کے اندر ہما ضمیر جو ہے بارز ہے. یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعل میں سے اسم ہے. اسم کی علامت یہ کہ یہ ضمیر ہے. اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے. مبنی کی قسم جو ہے یہ مرفوع متصل ہے. اور ضمیر بھائی یہ تا ضمیر ہی نہیں ہم اس کو کہیں گے تا ضمیر ہے. تا الف تا ضمیر بارز ہے. ہما ضمیر صحیح ٹھیک. جی صحیح ٹھیک ہے. تا ضمیر تا کے نہیں بنے گا الف بنے گا. الف 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 نہیں بنے ضمیر گا. ٹھیک ہے. ہاں نا الف ہونا چاہیے لیکن ضربت ضربتا ضربنا تو الف کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. الف ضمیر کہیں گے. جی الف ضمیر جو ہے یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین قسمیں اسم فعل میں سے اسم ہے. اسم کی غائب کا علامت یہ سیگا ہے یا کتاب کا سیگا ہے؟ حضرت تسنیہ کا صیغہ ہے. غائب کا ہے یا مخاطب کا ہے؟ حضرت آواز سمجھ نہیں آئی. واحد یا حضرت یہ غائب کا صیغہ ہے. غائب کا اچھا غائب کا صیغہ ہے حضرت. غائب کا صیغہ. ذرا اچھا بتائیں غائب نا. کا سیگا ہے. یہاں بے ضمیر کیا ہے؟ لیکن یہ تسنیہ مؤنث ہے نا. جی تسنیہ مؤنث جی ہے. تسنیہ فعل مؤنث. ماضی غائب کا صیغہ. یہاں ضمیر کیا ہے؟ حضرت یہاں پہ ضمیر جو ہے ضرب بتا جو ہے یہ
یہ جو ہے پانچواں سیگا ہے فعل ماضی کا. پہلے ہم یہاں سے ضمیر کیا ہے آپ استاد جی نے بتایا آپ کو؟ حضرت الف ضمیر، الف ضمیر. استاد جی نے بتایا تھا الف ضمیر ہے یہاں. جی پہلے تو میں نے تا کا بتایا تھا، پھر جب ساتھیوں سے یہ تکرار ہوا تو اس میں یہ تثنیہ کا سیگا تو الف ضمیر یہاں پہ آئے گی. یہ بات اپنی طرف سے اجتہاد کر رہے ہو یا استاد جی نے بتایا؟ حضرت ساتھی نے بتایا، میں تو تا کا کہا تھا تو ساتھی نے پھر الف اس میں نہیں پھر تکرار سے یہ چیز ساتھی آپ بتایا نا، ساتھی حضرت نے میں نے ایسے بتایا نا، بتایا. حضرت یہ میں نے بتایا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. تو میں یہ سمجھا کہ اس میں جمع میں واو کا ضمیر ہوتا ہے اور اس میں غائب میں تثنیہ میں الف ضمیر ہوتا ہے. ہما ضمیر اگر یہاں ہو تو پھر کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے حضرت، ہمیں اس کا پورا نہیں پتا. ساجی لیکن یہاں پہ تو ضمیر بارز ہوگی نا، مستتر ہوتی تو پھر ہم ہما کہہ دیتے. ہاں یہ بات ہے، اگر یہ ضمیر بارد ہے. جی حضرت ضمیر بارز ہے. ویسے ہوگی تو ساجی کہاں پڑا ہے؟ الف ہما کے قائم مقام ہی ہوگا، لیکن کہیں گے تو ہم شاید الف. نہیں کہاں پڑھا ہے آپ نے کہ یہاں یہ ضمیر بارد ہے؟ پکی بات ہے. جی اس ساجی فعل ماضی میں ہی ہم نے نحو ویر میں حضرت پڑھا تھا، فعل ماضی میں دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے بس، ایک واحد مذکر حاضر و مذکر غائب میں اور واحد مؤنث غائب میں، ہوا اور ہیا. اور فعل مضارع میں 5 صیغوں میں جو نون اعرابی سے خالی والے صیغے ہیں نا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کا واحد اور جمع دونوں کا، ان میں ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو، باقی ساری بارز ہوتی ہیں. تو یہاں اگر ہم اس کو ترکیب میں نحو میں اگر اس کو ہما ضمیر کہیں، کیونکہ یہاں تو تا ضمیر تو ہے ہی نہیں جو ہم نے صحیح ہے پڑھے حضرت. ہیں. تو جی جی حضرت. ضربا کی تا ضمیر ہے، ضربا علیحدہ ہے، تا علیحدہ. تا کی تا ضمیر بارز. چلو اس کو انشاءاللہ کل حل کریں گے. ٹائم ہو گیا ہے. سارے ساتھی جو ہے نا یہ جو ترکیبیں ہوئی ہیں تمرین وغیرہ سارے ساتھی اس کا تکرار کر کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ضابطے ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں. اور جو ساتھی تکرار کر لے بتایا جیسے کہ میں نے تکرار کر لیا گروپ میں، سارے ساتھی جو ہے نا وہ بتا دیا کریں. اور ساتھی سے رابطہ کر کے اگر کوئی ساتھی سے رابطہ ہو جاتا ہے تکرار کر لیں، ورنہ خود جو ہے نا اپنی زبان سے کہیں، گھر میں کسی کو سنائیں، خود ایسے پڑھیں، لیکن تکرار ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. حضرت یہاں پہ صفحہ نمبر 24 میں دیا ہوا کہ ضرب تاک میں کے جو ضمیر ہے وہ الف ہے، اسی کتاب کی صفحہ نمبر 24 کے درمیان میں. اس سے پیچھے والے سب صفحہ نمبر 24 پہ حضرت. جی حضرت یہاں پہ درمیان میں حضرت ضرب تا جو ضمیر مرفوع متصل کا لگتا ہے دائیں درمیان. یہ مجھے یاد کرنی پڑیں گی، مجھے یاد کرنی پڑیں گی. آپ یاد نہیں کرتے. اگر آپ کو یاد ہوتی تو اتنا ہمارا وہ بحث نہ ہوتا. جی صحیح ہے حضرت، جی صحیح.